وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں. ہمارے ساتھ جناب ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج بارگاہ انشاءاللہ انتہائی عظیم ترین بارگاہ، یعنی آج گلستان نبوت کے گل سرسبت، خانوادہ شیر خدا کی چشم و چراغ، خاتون جنت کے لخت جگر، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر پاک سے ناظرین اپنے وجود کو معطر و منور کرتے ہیں، جن کے مقدس وجود پاک کو، جن کے نقش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے، جن کو بیت اللہ، حجر اسود اور سب حل و حرم جانتے اور پہچانتے ہیں، جو وجہ وجود کائنات کی آل ہیں، جو اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو تقوی، پرہیزگاری، پاکیزگی میں قوم قریش کے سردار ہیں، جو مشن حسینی کے بادس کربلا علم بردار ہیں، جن کی بارگاہ میں اہل محبت کے سر عقیدت سے جھکے رہتے ہیں، جن کے ذکر پاک سے ہم گناہ گاروں کے وجود سجے رہتے ہیں، جو خانوادہ نبوت کے علمی اور روحانی فیضان کے شاہکار ہیں، جو گھرانہ اہل بیت کے انتہائی بہادر اور حوصلہ مند کردار ہیں. ناظرین کرام، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام وہ پاک ہستی ہیں جو عبادتوں کی زینت، بندگی اور بندہ نوازی کی آبرو، دعا و مناجات کی جان، خشوع و خضوع اور خاکساری و انکساری کی روح ہیں، جن کی خلقت ہی توکل اور معرفت کے خمیر سے ہوئی، جنہوں نے دعا کو علو اور مناجات کو رسائی عطا کر دی، جن کی ایک سانس تسبیح اور ایک نفس شکر خدا سے مکمل طور پہ معمور ہے، جن کی دعاؤں کا ایک فکرہ آدمیت کے لیے سرمایہ نجات، نصیحت اور حکمت سے سرشار ہے، جو بچپن ہی سے تسلیم و رضا کی اعلیٰ منازل کی طرف بڑھے، جو قضاء و قدر کے آگے سر جھکائے تھے کھڑے، جو دنیا کے سارے ساجدین کے ماتھے کا جھومر یعنی سید الساجدین ہیں، جو عبادتوں میں برتر یعنی زین العابدین ہیں، جو ہر کار خیر پر سجدہ فرمایا کرتے، خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ فرمایا کرتے، 2 شخصوں کو جب ملاتے صلح کراتے تو سجدہ فرمایا کرتے، جو سجدوں میں اس مقام کو چھو جائیں جہاں خداوند کریم سے ہم کلام ہو جائیں. یعنی مولا کائنات نے یہی تو فرمایا کہ اس انداز سے نماز ادا کرو جیسے تم اللہ سے کلام کر رہے ہو تو اللہ سے ہم کلام ہو جائیں، اور جو نوافل کی کثرت کو اس طرح سے اختیار کر جائیں کہ پوری راتیں لمحوں میں سمٹ جائیں، جو سخاوت کی، فیاضی کی، داد رسی کی اس منزل پر پہنچ
پہنچائیں کہ مدینہ پاک کے سینکڑوں گھروں کی خاموشی کے ساتھ کفالت فرمائیں. نہ صرف کفالت فرمائیں بلکہ کفالت بھی ایسی فرمائیں کہ خود اپنی مبارک پیٹھ پر راشن کے بوریے اٹھا اٹھا کر مستحقین کے گھروں تک رات کی تاریکی میں پہنچائیں. جن کے مبارک چہرے کی نورانیت کا یہ عالم ہو کہ جس کسی کی نگاہیں آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایک دفعہ پڑ جائیں بس اس کی نگاہیں فوراً ہی آپ علیہ السلام کے تقدس اور احترام میں جھک جائیں. جن کے سر اقدس پر چوتھے امام ہونے کا تاج سجا, جن کے ذکر سے اہلیان دل کا جہاں عقیدتوں سے سجا, جو فخر ہیں فخر دو جہاں کے, جو ناز ہیں مالک کون و مکان کے, جو صبر و استقامت کے عظیم پہاڑ ہیں, جو دربار یزید میں شیر کی دھاڑ ہیں, جن کے ذکر پر اذکار نازاں ہیں, جن کی تلاوت پر قرآن کی آیات نازاں ہیں, جن کی نمازوں پر نمازیں نازاں ہیں, جن کے سجدوں پر ساجدین کی جماعت نازاں ہیں, جن کی عبادتوں پر عبادتوں کو فخر ہے, جو زہد و تقوی کا ہیں, جو تعظیم کا مرکز اور عقیدتوں کا محور ہیں, جو خود علوم دینی اور علم و عمل کا سرچشمہ ہیں, جن کے اجداد علم و عمل کا مجمع البحرین ہیں, جو حسینوں کے حسین تھے یعنی خوبصورت ترین تھے, جو اطوار میں اور سیرت و کردار میں سب سے بہترین تھے, جن کی تعظیم میں لوگ سروں کو جھکاتے تھے, جو خلق سے بھی تعلق کو خوب حساب نبھاتے تھے, دشمنوں کو بھی جو معاف کر دیا کرتے تھے, تکالیف پر بھی جو اپنا دل صاف کر دیا کرتے تھے, جو اپنے اجداد کے علم و عمل کے مجمع البحرین ہیں, جو اپنے بابا جان کے نور عین ہیں, جن کے در پر جب کوئی سائل آتا تو خوش و مسرور ہو جاتے تھے, جو ہر وقت ہر پل ہر ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے تھے, جن کے غموں کے آنسوؤں کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو وہ خشک ہو جاتا, جن کے مصائب کا ایک لمحہ پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بس یوں کا یہ حساب کہ سر سے لے کے پاؤں تلک جو سراپائے دین ہیں بال یقین وہی سید الساجدین امام زین العابدین ہیں. پہلے تو آغاز کیجئے صاحب امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصی و خاندانی فضیلت سے, اور خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ. ہم تو کیا بیان کریں گے صاحب, بس ان رفتوں میں حصہ ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. گلشن اہل بیت کے گلے سرسبد سیدنا امام علی زین العابدین کی شخصیت اور آپ کی خاندانی وجاہت سے شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہو جو واقف نہ ہو. آسمان و زمین آپ کو جانتے ہیں, شرق و غرب آپ کو پہچانتے ہیں, ملائکہ آپ کے حضور سلام پیش کرتے ہیں. آپ سید الشہداء امام عرش مقام سیدنا امام حسین کے لخت جگر ہیں. آپ کی دادی شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا ہے. سبحان. اور آپ کے دادا باب و مدینۃ العلم شیر خدا حیدر کرار جناب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی شہر بانو ہیں, جن کا نام سلامہ یا سلافہ یا غزالہ بھی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ یزد جرد کی 3 بیٹیاں ٹھیک مدینہ طیبہ میں آئی تھیں. ایک بیٹی حضرت عبداللہ بن عمر کو نکاح کے لیے دی گئی, جن سے ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے جو فقیہ بنے. دوسری بیٹی محمد بن ابی بکر کے نکاح میں آئی, جن سے حضرت قاسم پیدا ہوئے. ٹھیک. اور بطور خاص اہتمام کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کے حکم پر حضرت بی بی شہر بانو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں, جن سے قدرت کا فیصلہ تھا کہ اہل بیت کی نسل جس ہستی سے چلنی ہے وہ حضرت امام علی زین العابدین ہوں اور حضرت بی بی شہر بانو ہوں. تو یہ خوبصورت جوڑا قائم ہوا. حضرت بی بی شہر بانو نے چونکہ اس سے قبل ایک فارس کے بادشاہ کے ہاں شاہی محل میں شب و روز گزارے, بچپن سے جوانی تک شاہانہ طرز پر اپنی حیات کے لمحات گزارے, لیکن جب سیدنا امام حسین کی زوجیت میں آئیں تو اس نسبت کا ایسا
اثر ہوا کہ ان پر درویشی غالب آ گئی، اللہ ان پر فقر غالب آ گیا، اللہ ان پر علم اور معرفت کے جب دروازے کھلے تو اس دنیا کی حقیقت ان کے سامنے روشن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی صحبت سے چند دنوں میں ہی ان کو ایسا سنوارا. ویسے تو قدرت کا انتخاب تھا، وہ پہلے سے ہی یقیناً اس کے لیے تیار تھیں، لیکن اس صحبت نے مزید نکھار پیدا کیا، اللہ، کیونکہ یہاں سے نسل اہل بیت کا ایک نئے سرے سے آغاز ہونا ہے. اور یہ کیسا امتیاز ہے، اور کیسا امتیاز ہے، اور اللہ، کیسا شرف ہے. ہاں. اور پھر انہی سے حضرت امام علی زین العابدین پیدا ہوئے. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت بی بی شہر بانو جو سونے کے برتنوں میں فارس کے بادشاہ اپنے باپ کے گھر اجزائے خرد و نوش یوز کرتی تھی، ہائے ہائے ہائے، جب اس گھر میں آئیں تو سب سے زیادہ آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ مٹی کے برتن یوز کرتے. اللہ اکبر، آب زمزم شریف بھی مٹی کے برتن میں پیتی تھی. اللہ، اور خصوصاً آپ کو اس لیے بھی کبھی بلایا نہیں جا سکتا کہ کربلا کے میدان میں وفا کا حق ادا کیا. ہائے ہائے، آپ کو آپ کے شوہر نامدار حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہوں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے، اور شوہر بھی امام حسین فرمایا کہ میں آپ سے راضی ہوں. اللہ، آپ نے اپنی شاہی زندگی چھوڑ کر میرے ساتھ نبھایا، اللہ، میرے بچوں کی پرورش جس انداز سے کی، میں آپ سے خوش ہوں. اللہ. اور دیکھیں مفتی کوئی صاحب، شکوہ نہیں. کلام کی معذرت، یہ دو انتہائیں، ایک انتہا وہ ہے وہ شہزادی، دوسری اور ایک انتہا یہ فقر کی. اللہ، فرمایا میں آپ سے راضی اور خوش ہوں، اور میری خوشنودی آپ کے لیے ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ، مجھے شکوہ کوئی نہیں آپ سے. بس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بڑا صبر کیا، اور اب آپ کربلا میں بھی ہیں. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اپنے بیٹے علی زین العابدین کو ساتھ لیں، وہ بیمار ہیں، اور آپ تشریف لے جائیں. اللہ. تو حضرت بی بی شہر بانو نے بھی وہی جملہ بولا جو حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی کے حضور کہا تھا. بی بی شہر بانو نے فرمایا کہ میری جان اور میرے بچوں کی جان آپ پر قربان. اللہ، میں اپنی جان تو پیش کر سکتی ہوں، آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی. اللہ، میں وہ زندگی پسند ہی نہیں کرتی جو آپ کو چھوڑنے کے بعد مجھے ملے. اللہ، میں یہی رہوں گی، جینا مقدر ہوا آپ کے ساتھ جیوں گی، اور اگر میری موت مقدر ہوئی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. گئی نہیں. تو پھر حضرت بی بی شہر بانو کے امام حسین نے جب یہ الفاظ سنے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے حضرت بی بی شہر بانو کو آخر میں خیمے سے باہر جب نکلے تو آپ کے چہرے پر اشک رواں تھے. اللہ، آنسوؤں کی برسات میں آپ نے کہا کہ پھر میں تمہیں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو خدا کے سپرد کرتا. اللہ. یہ فرما کر حضرت امام حسین پھر کربلا میدان میں تشریف لائے اور جام شہادت. اللہ. اور یہ دیکھیے، یہ ایسا سپرد کیا صاحب کہ اس سپردگی کا ثمرہ یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس سلسلے میں جتنے ائمہ آئے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کو شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں ایک بڑی اہم ترین بات، اور القابات بنیادی طور پہ انسان کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں پیر صاحب. تو ذرا امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اتنے پیارے پیارے سے سونے سے جو القابات ہیں ان کے بارے میں بتائیے. نیز خاص طور پہ جن ہستیوں کے زیر سایہ آپ علیہ السلام نے تعلیم و تربیت حاصل کی، ذرا اس بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جنید بھائی، اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں خانوادہ رسول کو کسی ایک حوالے سے بے مثال نہیں بلکہ ہر حوالے سے بے مثل و بے مثال بنایا. اور اس خانوادے میں پھر امام زین العابدین جیسی ہستی کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. لقب کے حوالے سے یہ بات میں اپنے ناظرین کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ کنیت پر بھی بندے کے کردار کا اختیار نہیں ہوتا، نام پر بھی بندے کے کردار کا اختیار نہیں ہوتا. وہ باپ دادا پہلے رکھ دیتے ہیں،
اگرچہ ان کے باپ دادا باقی باپ داداؤں جیسے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بیٹا کیسا ہوگا، پوتا کیسا ہوگا، لیکن عرف عام میں یہی معمول ہے کہ نام باپ دادا رکھ دیتے ہیں۔ کنیت بھی جب بیٹا اور بیٹے کا نام رکھا جائے تو اسے کنیت آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے بھی آ جائے۔ یہ جو لقب ہے نا، اس کا سب سے بنیادی عنصر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کردار کے حوالے سے رکھتا ہے، کیریکٹر کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے بہت سی شخصیات کے القاب ہیں۔ جناب ابو بکر پاک کے حوالے سے صدیق ان کا لقب ہوا، سبحان اللہ، فاروق جناب سبحان اللہ، عمر فاروق کا ہوا، اسی طرح حضرت عثمان کا غنی ہوا۔ یعنی وہ لقب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی اگلے کی سیرت کا جو ہے وہ ایک پورا ذائچہ سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین کے القابات کے حوالے سے بندہ غور کرے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ کہنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کے کافی القابات ہیں، لیکن 3-4 القابات تو ایسے ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں، بلکہ لوگوں کو آپ کے اصلی نام سے شاید اتنا تعارف نہیں جتنا ان القابات کے ساتھ آپ کا تعارف لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ ایسا ہی آپ کا نام جس طرح مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، نام نامی اس میں گرامی تو علی ہے، اور یہ حسن ہے امام حسین پاک کے انتخاب کا کہ آپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ اللہ، شاید اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حسین پاک چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں ہر وقت علی علی ہوتا رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے القابات کے حوالے سے جب چلتے ہیں تو آپ کا سب سے غالباً معروف لقب جو ہے وہ زین العابدین، اور پھر اس کے ساتھ جناب سجاد ہے۔ زین العابدین آپ کا لقب ہونے کی بہت سی تجویحات سیرت کی کتابوں میں آئی ہیں۔ سادہ معنی اس کا یہ ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کا زیور، عبادت کرنے والوں کا حسن اور خوبصورتی۔ اللہ، یعنی کائنات میں مزہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والوں کا حسن تو عبادت ہوتی ہے۔ اگر عرف عام میں پوچھا جائے کہ ایک عابد کا حسن کیا ہے تو اس کا حسن تو عبادت ہے۔ حسن دیکھیں علی کے اس پوتے کا کہ عبادت کرنے والوں کا حسن، عبادت نہیں کہا گیا، عبادت کرنے والوں کا حسن، یہ علی بن حسین ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ان کے حوالے سے تو جہاد اور یہ لقب کیوں پڑا، اس میں بہت معروف قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے اس حوالے سے کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن حکم ہو جائے گا کہ زین العابدین کھڑے ہو جائیں۔ اللہ، تو اب یقیناً قیامت والے دن بڑے بڑے عبادت کرنے والے ہوں گے، تو حضور فرماتے ہیں اس دن یہ جو انتخاب کسی کے حصے میں آئے گا وہ میرے حسین کے بیٹے علی کے حصے میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ سرکار کی حدیث کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کردار کی بات کی کہ کردار سے لقب زیادہ ظاہر ہوتا ہے، تو آپ کی عبادت کے معاملات لوگوں نے لکھے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہوتے تھے، دنیا جہان میں کوئی انقلاب آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے۔ ایک روایت سانپ والی ہے کہ آپ کے انگوٹھے کو اس نے پکڑ لیا اور آپ ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ۔ تو پھر جب وہ بھاگا تو ایک عاطف غیبی سے آواز آئی کہ انت زین العابدین، تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، زیور ہے۔ دوسرا لقب جو اگرچہ اس سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس میں ایک خاص حسن ہے، وہ ہے سجاد۔ عبادت ساری، اس میں صرف نماز نہیں آتی، عبادت ساری عبادت، وہ مجموعہ ہے، مجموعہ ہے۔ اب سجاد کہنے سے خاص طور پہ نماز اور سجدے کی بات آ جاتی ہے۔ تو سجاد آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھا کرتے۔ اللہ، 1000 رکعت، نام لینا آسان ہے، پڑھ کے لے آئیں۔ ہم صرف شعبان کی 15 کو 100 پڑھتے ہیں، اگلے دن ہوش نہیں رہتی 100 کی وجہ سے۔ یہ جو 1000 20 تراویح جو ہیں صحیح بات، وہ ہماری ٹانگوں کو ہلا دیتی۔ پھر آپ نے تھوڑا سا اشارہ انٹرو کی طرف کیا کہ ان کا لقب سجاد پڑا، اور اس لیے پڑا کہ یہ جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرتے تھے فوراً سجدہ کرتے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، صلح کراتے تھے، سجدہ کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے آنکھ کھلتی تھی اس نعمت پہ سجدہ کرتے تھے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی مذائقہ نہیں لگتا کہ بھئی سجاد صرف سجاد نہیں ہے، بلکہ ان میں سے سجاد ہیں جن کا دن بھر رات سجدوں میں گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے سجدے کے بعد اگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ سجاد لکھوا لیا ہے
تو اندازہ کرو اس کا سجدہ کتنا کیسا ہوگا. آپ کا ایک لقب امین بھی ہے, اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. امین اس لیے کہ آپ بے حد امانت دار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کے طور پر, حتیٰ کہ آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اگر میرے باپ کا قاتل اپنی تلوار میرے پاس رکھے بطور امانت تو میں اس کو بھی اس کے مانگنے پر واپس کر دوں. اللہ اکبر, یہ امانت کا حال. پھر آپ کیا شان اور رکھ رکھا ہے. پھر آپ کی تربیت کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں اس پر بہت لمبی بات تو نہیں کرتا, اشارہ کر دیا حضرت نے کہ حضرت مولا علی کی تربیت نصیب ہوئی, امام حسین کی تربیت نصیب سبحان اللہ. اور اس پر صرف ایک بات یاد رکھیں کہ تربیت کا یقینی طور پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. نبی پاک کی تربیت خدا نے کی, علی پاک کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی, امام حسین کی تربیت علی المرتضیٰ نے کی, اور پھر امام زین العابدین کی تربیت مرتضیٰ نے بھی کی اور تاجدار کربلا نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا. بات کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ظاہر ہے جہاں آپ کے سجدوں کی بات ہے, آپ کی عبادتوں کی بات ہے, وہاں ایک بات خاص طور پہ کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رفعتیں عطا کی اس پر تھوڑا سا کلام, لیکن ساتھ ساتھ یعنی دیکھیے آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی ٹانگیں ہل جاتی ہیں کہ جب وہ خدا نہ خواستہ کسی افتاد میں پڑھتے ہیں, کسی آزمائش میں پڑھتے ہیں, کسی امتحان میں پڑھتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ صبر کیسا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ ایک نہیں 72 کربلائیں تو آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے بعد کئی کربلائیں دیکھیں, لیکن صبر جو ہے اپنی معراج پہ تھا. بتائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آپ سوالات تو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ فرما رہے ہیں, لیکن ہر سوال کے جواب میں جب تک عبادت کا تذکرہ نہ ہو تو زین العابدین کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا. کیجئے, بالکل کیجئے, کیونکہ آپ عبادت کی زینت بن کے آئے ہیں نا, عبادت گزاروں کی زینت بن کے آئے ہیں. اس لیے قبلہ مفتی صاحب نے بھی وہ ارشاد فرمایا, قبلہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کو آگے بڑھایا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک لقب ہے یعقوب اہل بیت. آپ کو یعقوب اہل بیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا کے بعد 35 سال جب آپ حیات رہے, ظاہری طور پہ ایک دن بھی آپ کے آنسو خشک نہیں ہوئے. کسی نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہیں, اور حضرت یوسف بھی جانتے تھے کہ میرے والد گرامی زندہ ہیں. وہ 80 سال کی جدائی تھی لیکن ان کے آنسو اتنے بہے کہ قرآن نے ان کے بارے میں آیتیں نازل فرما دی ہیں. تو میں نے تو دیکھا ہے جناب امام حسین کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے, اور جو آپ نے جملہ بولا کہ 72 لاشیں آپ نے اٹھائی ہیں, اور وہ لاشیں اٹھانا پھر صبر کرنا, یہ اس آیت مبارکہ کا کامل مصداق ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آپ عبادت کرتے تھے, آپ سجدہ کرتے تھے, اور آپ کا ایک لقب یہ ہے کہ ذو الصافنات. ذو الصافنات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ آپ کے گھٹنے مبارک سوج جایا کرتے تھے, اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ اونٹ کے گھٹنے ہو گئے ہیں, اتنا لمبا آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے. لأن اعضاء السجود منہ صارت کصافنۃ البعیر من کثرت صلاتہ. جو آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اس کیفیت میں سجدہ کرنا, اس کیفیت میں عبادت کرنا, اس کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا کہ حضرت امام زین العابدین 35 سال کربلا کا وہ منظر بھولے نہیں ہوں گے. آپ کی نگاہوں میں رہا ہوگا جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو آپ ارشاد فرماتے تھے کیف آکل, یہ کھانا میں کیسے کھاؤں, وقد قتل ابو عبد اللہ جائع. ارشاد فرماتے میرے والد گرامی تو بھوکے دنیا سے رخصت ہو گئے, میں اب اسے کیسے کھا سکتا ہوں. وکیف اشرب, جب پانی رکھا جاتا ایک گھونٹ بھی نہ بھرتے تو سوال ہوتا, تو آپ ارشاد فرماتے وقد قتل ابو عبد اللہ عطشانا. بلکہ آپ جب مدینہ کے بازار سے گزرا کرتے تھے, کبھی کسی قصاب کے پاس رک کر آپ سوال کرتے کہ کبھی تم نے ایسا بھی جانور ذبح کیا ہے کہ جسے پیاسا رکھا ہو, جسے پانی نہ پلایا ہو. جو جواب دیتا حضرت ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو آپ ارشاد فرماتے میرے والد گرامی کو تو اس حالت میں ذبح کر دیا گیا. آپ نے یہ منظر دیکھا, اور جو آپ نے جملہ اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ نے کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے مشن کو آگے بڑھایا ہے, اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 72 کٹے ہوئے سر ہمارے ساتھ تھے. ہم کربلا سے کوفہ گئے, کوفہ سے دمشق گئے. نہ میری ایک رات کی تہجد ضائع ہوئی ہے, نہ میری پھوپھی حضرت سیدہ زینب کی کوئی تہجد ضائع ہوئی ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ سے صبر تب نصیب ہوگا جب انسان سجدہ کرتا ہے, اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اور بہت سارے مفسرین اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ آیت مبارکہ جو انبیاء میں حضرت ایوب کے لیے نازل ہوئی ہے وہ اہل بیت میں مصداق حضرت امام زین العابدین ہیں. انا وجدناہ
साबिरा नेमल अब्द इन्नहु अव्वाब, कि मेरा रब ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने उसे साबिर पाया है और वो बड़ा ही बेहतरीन मेरा बंदा है, इबादत गुजारों की जीनत बन कर आया है। इसका मिस्दाक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बनते हैं। और आपने एक नजरिया इबादत दिया है जिसकी वजह से आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आपने इरशाद फरमाया कि इबादत गुजार तीन तरह के होते हैं। कुछ लोग वो हैं जो इबादत करते हैं जन्नत के हुसूल के लिए, जन्नत की नेमतों के लिए, और कुछ लोग वो हैं जो जहन्नम से बचने के लिए इबादत करते हैं। आपने इरशाद फरमाया मैं इन दोनों मकासद के लिए इबादत नहीं करता। जब किसी ने सवाल किया तो आपने फरमाया इन्नी अकरहु अन आबुदल्लाह वला गरज़ अली इल्ला सवाबुहु फ़अकून कल अब्द तामे। आपने इरशाद फरमाया मैं अब्द तामे बन जाऊंगा अगर सिर्फ सवाब की नीयत से इबादत करूं। व अकरहु अन आबुदल्लाह लिखौफ अज़ाबिही फ़अकून कल अब्द सू, और अगर इसलिए इबादत करूं कि जहन्नम से बच जाऊं तो मैं अब्द सू हो जाऊंगा। फिर सवाल किया गया हजरत इबादत क्यों करनी चाहिए, तो इमाम हुसैन के जानशीन ने हमें यह बताया है आबुदुहु लिमा हुआ अहलुहु बिअयादीहि व इनआमिही। आपने इरशाद फरमाया मैं इसलिए इबादत करता हूं कि वो इबादत के अहल है, वो इबादत के लायक है, वो लायक इबादत है, मोहताज इबादत नहीं है। यानी वो मोहताज नहीं है कि हम सजदा करें, अगर अल्लाह सजदे की तौफीक अता फरमाए तो उसके सिवा ना कोई अहल है ना उसके लायक है। इबादतुल अहरार ला तकून इल्ला शुक्रन लिल्लाह वला खौफन वला रगबतन। आपने फरमाया आज़ाद बंदों की इबादत सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए होनी चाहिए, ना कोई खौफ होना चाहिए ना कोई रगबत होनी चाहिए। और इबादत के इतने वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं। जब आप नमाज के लिए वुदू फरमाते कपकपी तारी हो जाती, चेहरे का रंग जर्द हो जाता, कोई सवाल करता हजरत ये कैफियत क्या है, तो आप इरशाद फरमाते अतदरून बैना यदई मन अकूम व मन ओनाजी, क्या तुम जानते हो मैंने किसकी बारगाह में खड़ा होना है, मैंने किसके साथ सरगोशी करनी है। तुम दुनिया के बादशाहों के पास जाओ तो कपकपी तारी हो जाती है, मैंने तो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में। आप ये देखिए जो सब्र की हम बात कर रहे हैं, और ये भी कुदरत का एक निज़ाम है कि बचपन में जब आप ज़ाहिर शदीद बीमार हुए तो जिस वक्त शिफायाबी आपको नसीब हुई तो आपने अपने बाबा जान से जिस ख्वाहिश का इजहार किया तो यही तो थी ना कि आए बाबा जान एक वक्त ऐसा आए कि क़ज़ा व क़दर का फ़ैसला हो और मैं अल्लाह के क़ज़ा व क़दर पे। साहब ज़रा बताइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बड़ा जब भी मैं पढ़ता हूँ तो वो बड़ा हसीन मंजरनामा है। और ज़ाहिर है ये तो हस्तियाँ वो हैं कि जहाँ जाती हैं तो फिर वही बात है कि कायनात जो है वो आपके साथ चल रही होती है। तो हरम पाक में जो एक तकरीम का ख़ास वाक़या है और फिर आपकी तशरीफ़ आवरी और आपकी बारगाह में फ़रज़दक के जो अशार हैं मैं चाहता हूँ ज़रा वो लोगों को सुनाइए। जी जुनैद भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या है। हज का मौसम है, हज़ारों बंदगाने खुदा बैतुल्लाह में जमा हैं। इसी इसना में खलीफा वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान के बेटे वली अहद हशान बिन अब्दुल मलिक आयान ममलिकत रुअसाए शाम और आयान सल्तनत के साथ और अपने ख़ास दोस्तों के साथ बैतुल्लाह में हाज़िर हुए। तवक्को ये थी कि मेरे कर्रो फर और मेरे शाही शान व शौकत को देखकर लोग रास्ता देंगे, हमें एक ख़ास प्रोटोकॉल मिलेगा। ठीक, लेकिन इसके बरक्स हुआ। लोगों ने परवाह ना की, लोगों ने अहमियत ना दी। हजर असवद के बोसा की सादत लेना चाहते थे लेकिन धक्के पड़े, करीब ना जा सके। और उनके साथी भी ये सब कुछ देख रहे हैं। थोड़ी देर में हज़रत सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन गुलशन अहले बैत के गुले सरसब नूर नज़र सैयदना इमाम हुसैन हरम में तशरीफ़ लाए। जैसे ही लोगों की नज़र पड़ी, इमेजिन करें, तसव्वुर करें, हम भी जाते हैं, कितनी ख्वाहिश होती है कि इस भीड़ और इज्तिहाम में हजर असवद और मुल्तज़म तक पहुँच जाएँ। अल्लाह, कितना मुश्किल होता अल्लाह। लेकिन जैसे ही इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन आए, तसव्वुर कीजिए कि सारों ने रास्ता छोड़ा। अल्लाह, और शाम अंगुश्त बदंदा रह गया उस वक्त। अंगुश्त बदंदा। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, हजर असवद को अपने बोसे से शर्फयाब किया। अल्लाह। तो उसके साथियों ने पूछा हिशाम से कि ये कौन है?
آپ تو ولی عہد ہیں، آپ کیا اتنا پروٹوکول نہیں دیکھا؟ لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی، ان کے لیے راستے کشادہ ہو ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ اب جانتا تھا حشام یہ کون، اور بڑے اچھے طریقے سے جانتا، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا یہ کون. قریب کھڑا ہوا تھا بصرہ کا ایک شاعر جو غیر معروف تھا، لیکن ادبی حلقوں میں اس کا نام تھا. لیکن آج کے دن کے بعد سے، یعنی اس وقت کے بعد سے، ان کا نام ہمیشہ کے لیے آسمان عزت پر لکھا گیا، شہرت دوام اور کثرت حاصل ہو گئی. فرزدق ان کا نام ہے. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. اس وقت برجستہ فی البدی یک لخت فرزدق نے 30 اشعار پر مشتمل تقریباً ایک قصیدہ پڑھا جو فی البدی ہونے کے باوجود ادبی اور بلاغت اور فصاحت کے تمام محاسن اپنے اندر رکھتا ہے. وہ پڑھ دیا. صحیح. اس کے چند اشعار یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. کہنے لگا کہ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. اللہ. پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، اذا رات قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ینتہی الکرم. وہ کہنے لگا تم پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ انہیں تو یہ حجر اسود جانتا ہے، بیت اللہ جانتا ہے، شرق و غرب جانتے ہیں، ہل و حرم جانتے ہیں، ہل و حرم جانتے ہیں. یہ رسول اللہ خیر العباد کے لخت جگر، ان کے شہزادے ہیں، ان کی آل اولاد ہے. تمام محاسن اور اخلاق کی انتہا ان کی ذات میں جمع ہے. اچھا جی، یہ واقعہ پیش آ گیا. فرزدق نے پڑھا، ہشام ناراض ہوا، قید کروا دیا فرزدق کو. اللہ. امام علی زین العابدین نے فرزدق کے لیے جیل میں بھی تحائف بھیجے. وہ ایک واقعہ ہے، میں سنا پھر کسی موقع پر سناؤں گا. آخر میں خلاصے کے طور پر 2 جملے یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ فرزدق ایسا شاعر جس کو جانتا کوئی نہیں تھا، مدح اہل بیت کی وجہ سے اللہ وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا. اللہ. دوسری بات، اسماء اور رجال کے ائمہ نے اس کے کوئی شخصی نقائص بھی بیان کیے، لیکن مدح سیدنا امام علی زین العابدین کی وجہ سے اس کے تمام نقائص پر پردہ ڈل گیا، اور اس کی عزت ہی عزت 4 دانگ عالم میں ہو گئی. کیا کہنے بات کو آگے کیا ہوا؟ ان ہستیوں سے جو جڑتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کی شان میں جو کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شخصیت پر پردے رکھ کر اس کو عزتوں سے ہم کہتے ہیں. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. ادائیگی قرض کا آپ کو عمل بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما دے گا. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا کمال ہی قول مبارک ہے کہ سنجیدگی اور مذاق میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو. اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے کام میں جھوٹ بولے تو وہ اسے بڑے جھوٹ کی جرت دے گا. ہے سراج نور کی تنویر زین العابدین، ہے سراج نور کی تنویر زین العابدین، حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین، وارث علم علی المرتضی زغرا کا چاند، وارث علم علی المرتضی زغرا کا چاند، خلد اعلیٰ
جاگیر زین العابدین خلد اعلی آپ کی جاگیر زین العابدین سورہ کوثر میں آل مصطفیٰ کی شان ہے سورہ کوثر میں آل مصطفیٰ کی شان ہے آپ اس صورت کی ہیں تفسیر زین العابدین آپ اس صورت کی ہیں تفسیر زین العابدین آپ کے اوصاف کی ساجد نہیں ہے حد کوئی آپ کے اوصاف کی ساجد نہیں ہے حد کوئی کیسے کر پائے کوئی تحریر زین العابدین کیسے کر پائے کوئی تحریر زین العابدین حضرت شبیر کی تصویر زین العابدین ہے سراج نور